آج میں ایک ایسی اللہ کی ولیہ کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ تو آج میں جس پاک ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس پاک ہستی کا نام ہے جناب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی بہت زیادہ شانیں ہیں، بہت زیادہ اللہ پاک نے آپ کو مرتبے دیے ہیں۔ تو آج میں آپ کی کرامات سے ایک کرامات آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے حجرہ میں نماز ادا فرما رہی تھی، نوافل ادا کر رہی تھی کہ اچانک ایک چور جو تھا وہ آپ کے گھر میں آ گیا۔ تو جب چور اس نے سارا کمرہ چھان مارا، اس کو کچھ ملا نہ۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ تو وہ جو چور تھا وہ بہت افسردہ ہو گیا، وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی ذرا ٹھہر جاؤ، تم میرے گھر میں آئے ہو تو میرے گھر سے تجھے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اب حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی ذرا ٹھہر جاؤ، تو میرے گھر آیا ہے، اب میرے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو جب اتنی بات کہی تو حضرت رابعہ بصری جو تھی آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی ذرا میں تمہارے لیے کچھ دینے کے لیے انتظام کرتی ہوں، ذرا جاؤ دوبارہ کمرے میں چیک کر کے آؤ۔ تو جب وہ چور کمرے میں گیا تو اس نے پھر ڈھونڈا تو اس کو لوٹا ملا جس سے حضرت رابعہ بصری جو تھی آپ وضو فرمایا کرتی تھی۔ جب پھر باہر آیا تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی کیا کچھ ملا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ لوٹا ہی ملا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری نے فرمایا ابھی بھی نہ جانا، ٹھہر جاؤ، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ جب وہ چور ٹھہرا تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں، میرے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا۔ تو جب اتنی بات کہی تو اس چور کے ہاتھ میں لوٹا تھا، اس چور کے دل میں خیال آیا یار چلو میں اس لوٹے سے وضو کر کے 2 نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی پھر جاؤ وضو کر کے آؤ۔ جب وہ وضو کر کے آ گیا تو حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی جاؤ ذرا کمرے میں 2 نوافل ادا کرو، میں تمہارے لیے کچھ ڈھونڈتی ہوں۔ اب وہ جو چور تھا نا وہ کمرے میں نوافل ادا کر رہا ہے، تو حضرت رابعہ بصری وہ اپنے گھر کے صحن میں نوافل ادا کر رہی تھی۔ جب آپ نوافل ادا کرنے لگی، اب وہ جو چور تھا اب وہ اس نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ جب ہاتھ باندھے نا تو جو وہ چور تھا اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب اس کے دل کی دنیا بدل گئی تو وہ رو کر عرض کرتا ہے مالک ایک دفعہ مجھے معاف کر دے، اس کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میں چوری کے قریب نہیں جاؤں گا، یا اللہ مجھے ایک دفعہ معافی دے دے، آج میں تیری بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اب اتنی جو چور تھا اس نے اتنی بات کہی، تو جب اتنی بات کہی تو حضرت رابعہ بصری باہر اپنے صحن میں تھی، وہاں پر حضرت رابعہ بصری جب سجدے میں گئی اور رو کر عرض کی مالک میرے گھر میں آیا تھا، اسے کچھ نہیں ملا، مالک اب میں نے اسے تیرے پاس بھیج دیا ہے، اب تو جانے اور وہ جانے۔ اب وہ جو چور تھا صبح تہجد کا وقت ہوا، مصلی سے اٹھا اور جانے لگا۔
حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی بتا تجھے کیا کچھ ملا ہے؟ تو وہ اپنا سر کا اشارہ کر کے کہنے لگا، ایسے اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے مل گیا ہے، مجھے رب مل گیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری آپ رو کر پھر مصلی پہ گری اور سجدے میں رو کر عرض کی، مالک اسے تو ایک رات میں مل گیا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے رابعہ اسے بھی تو تیرے صدقے سے ملا ہوں، اسے بھی تیرے صدقے سے ملا ہوں۔ تو ایسے تھے ہمارے اللہ کے ولی، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین ان کی زبان میں اپنی تاثیر رکھ دیتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔